اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، ایک مرتبہ پھر درس حدیث کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ہمارا موضوع گفتگو علم کی فضیلت ہے۔ سورہ زمر میں ارشاد رب العزت ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے رسول پوچھو کہ بھلا جاننے والے اور نہ جاننے والے لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت سوالیہ انداز سے اپنے رسول سے مخاطب ہیں کہ اے حبیب پوچھ لیں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ وہ لوگ کہ جو جانتے ہیں، وہ لوگ کہ جو علم رکھتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو جاہل ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ یقیناً ہر صاحب عقل اس کا جواب جانتا ہے، اور ہر صاحب عقل کو معلوم ہے کہ عالم اور جاہل کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ عالم کی گفتگو اور جاہل کی گفتگو کے درمیان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ عالم کے عمل اور جاہل کے عمل میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ عالم جو بات کرے گا پہلے اس کے بارے میں خوب سوچے گا اور پھر بات کرے گا، اور جاہل جہاں سے آئے گا بولتا چلا جائے گا، اور زیادہ بولنے سے جاہل کی غلطیاں بھی زیادہ ہوتی جائیں گی۔ جی ہاں عزیزو، عالم اور جاہل کے درمیان میں بہت فرق ہے۔ اور امیر المؤمنین علیہ السلام علم اور عالم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، راس الفضائل العلم و غایت الفضائل العلم۔ مولا فرماتے ہیں تمام فضائل کا سرچشمہ علم ہے، اور پھر فرمایا تمام فضائل کی انتہا بھی علم ہے۔ تمام فضائل، تمام فضیلتوں کی ابتدا بھی علم، اور تمام فضیلتوں کی انتہا بھی علم۔ اور پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا العلم وراثۃ کریمہ، علم شریف ترین میراث ہے۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں العلم حجاب من الآفات، علم آفتوں کے مقابل حجاب ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں العلم افضل غنیہ، علم افضل ترین تونگری ہے۔ اور پھر فرمایا العلم مصباح العقل، علم عقل کا چراغ ہے۔ العلم نعم دلیل، علم بہترین رہنما ہے۔ العلم زین الاغنیاء و جمال الفقراء، علم دولت مندوں کی زینت اور غریبوں کا حسن ہے۔ العلم اشرف الاحساب، علم اشرف ترین، شریف ترین حسب و نسب ہے۔ العلم ضالۃ المومن، علم مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ یہ گمشدہ میراث جہاں بھی ملے اسے حاصل کر لو۔ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، اور جہاں سے بھی تمہیں یہ میراث ملے اس علم کو، اس اپنی میراث کو حاصل کر لو۔ اور پھر مولا نے فرمایا لا کنز انفع من العلم، علم سے بڑھ کر کوئی اور خزانہ مفید نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں قلب لیس فیہ شیء من الحکمت کبیت خرب، جس دل میں حکمت کی کوئی بات نہیں ہوتی وہ ویران گھر کی مانند ہوتا ہے۔ فتعلموا وعلموا وتفقهوا ولا تموتوا جہالا فإن اللہ لا يعذر علی الجہل۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملہ ارشاد فرمانے کے بعد فرماتے ہیں لہٰذا علم حاصل کرو اور دوسروں کو تعلیم دو اور فقہ حاصل کرو
اور جاہل ہو کر نہ مرو، کیونکہ خداوند عالم ہر جاہل کا عذر قبول نہیں کرتا۔ جی ہاں عزیزان محترم، رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے، قلب لیس فیہ شیء من الحکمت کا بیت خرب، جس دل میں حکمت کی کوئی بات نہیں ہوتی وہ ویران گھر کی مانند ہوتا ہے۔ لہٰذا علم حاصل کریں، اپنی دلوں کو منور کریں، اپنی دلوں کو ویران گھر کی مانند نہ بنائیں۔ اگر آپ علم حاصل نہیں کرتے، اگر آپ حکمت حاصل نہیں کرتے، اگر آپ دانائی کی باتیں حاصل نہیں کرتے، تو یاد رکھیے کہ آپ کا دل ویران گھر کی مانند ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ علم حاصل کرو، یہاں تک کہ ایک حدیث میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بِہِ یطاع الرب، اسی علم ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جاتی ہے، وَبِہِ توصل الارحام، اسی سے ہی صلہ رحمی ہوتی ہے، وَبِہِ یعرف الحلال والحرام، اسی کے ذریعے حلال و حرام کی معرفت ہوتی ہے۔ العلم امام العمل، علم عمل کا امام و پیشوا ہے۔ یعنی عمل کرنے سے پہلے تمہیں معلوم ہونا چاہیے، تمہیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ اگر آپ عمل انجام دیتے ہیں لیکن آپ کو اس عمل کے بارے میں معلوم نہیں، اس عمل کے طریقے کے بارے میں معلوم نہیں، اس عمل کی فضیلت کے بارے میں معلوم نہیں، تو آپ کا یہ عمل آپ کو اتنا فائدہ نہیں پہنچائے گا جتنا فائدہ وہ عمل پہنچائے گا کہ جس عمل کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا۔ تو اسی لیے امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، العلم امام العمل، علم عمل کا امام ہے، علم عمل کا پیشوا ہے، علم کو عمل سے پہلے ہونا چاہیے، والعمل تابعہ، اور عمل علم کا پیروکار ہے۔ عمل کو علم کا پیروکار ہونا چاہیے، پہلے علم ہونا چاہیے، اس کے بعد عمل ہونا چاہیے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ علم حاصل کریں اور اس کے بعد اس علم پر عمل کریں۔ اور پھر امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، یلہم بہ السعداء، یہ نیک بخت لوگوں کو عطا کیا جاتا ہے، یہ علم نیک بخت سعید لوگوں کو عطا کیا جاتا ہے، حقص و ناقص کو عطا نہیں کیا جاتا۔ یہ ان لوگوں کو عطا کیا جاتا ہے کہ جن میں علم حاصل کرنے کی ظرفیت ہوتی ہے، یہ علم ان لوگوں کو عطا ہوتا ہے کہ جو سعید ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں کو عطا ہوتا ہے کہ جو نیک بخت ہوتے ہیں۔ اسی لیے امیر المومنین نے فرمایا، یلہم بالسعداء، یہ نیک بخت لوگوں کو عطا کیا جاتا ہے، ویحرمہ الاشقیاء، اور بدبخت لوگ اس سے محروم رہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے اپنے معاشرے میں کہ بہت سے لوگ علم رکھتے ہیں، عالم و فاضل ہوتے ہیں، اور امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو علم رکھتے ہیں وہ سعید ہوتے ہیں، وہ نیک بخت ہوتے ہیں، اور جو علم نہیں رکھتے وہ شقی ہوتے ہیں، وہ بدبخت ہوتے ہیں۔ اسی لیے علم کی طرف راغب رہا کریں، علم سے دور نہ رہا کریں۔ یہی علم ہے کہ جو آپ کو بلند ترین مقام پر پہنچا دے گا، اور جہالت انسان کو بدبختیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ خود بھی علم حاصل کریں، اپنے بچوں کو بھی عالم بنائیں، اپنے بچوں کو بھی علم کی طرف راغب کریں۔ رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے، سنت نہیں ہے بلکہ فرض ہے۔ اس لیے علم کو فرض سمجھ کر حاصل کریں۔ یہ سمجھیں کہ آپ جو مکتب کی طرف جا رہے ہیں، مدرسے کی طرف جا رہے ہیں، اسکول کی طرف جا رہے ہیں، کالج و یونیورسٹی کی طرف جا رہے ہیں، آپ کا یہ علم حاصل کرنا ایک فریضہ ہے۔ تو عزیزو، خود بھی علم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی علم کی طرف راغب کریں، اور پھر
امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا العلم والایمان اخوان توامان لا یفترقان، ایمان اور علم دو جڑواں بھائی ہیں جو جدا نہیں ہوتے۔ علم اور ایمان دو بھائی ہیں، اور بھائیوں میں بھی قسمیں ہوا کرتی ہیں عزیزو۔ یہاں اس حدیث میں مولا کائنات فرماتے ہیں الایمان والعلم اخوان توامان لا یفترقان، ایمان اور علم دو جڑواں بھائی ہیں، یہ جڑواں بھائی ہیں، یہ ایک دوسرے سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتے۔ جہاں علم ہوتا ہے وہاں ایمان آ جاتا ہے، اور جہاں ایمان آتا ہے وہاں علم پہنچ جاتا ہے۔ یہ جڑواں بھائی ہیں، کبھی بھی جدا نہیں ہوتے۔ اس لیے صاحبان ایمان کو چاہیے کہ علم حاصل کریں، علم کی طرف راغب رہیں، علم سے دور نہ رہیں۔ علم ہی انسان کو بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے، اور علم ہی انسان کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بنا دیتا ہے۔ اور جہاں جہالت ہوتی ہے تو یزید خبیث جیسے لوگ دنیا میں آ جاتے ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے العلم راس الخیر کلہ والجہل راس الشر کلہ، علم ہر اچھائی کا سر چشمہ اور جہالت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ہر اچھائی، جہاں بھی آپ کو اچھائی نظر آئے تو ہر اچھائی کا سر چشمہ علم ہے، اور جہاں بھی آپ کو برائی نظر آئے تو اس کا سر چشمہ جہالت ہے۔ اسی لیے آپ علم کی طرف راغب رہا کریں، اس سے آپ میں اچھائیاں آ جائیں گی، اور اگر آپ علم سے دور بھاگیں گے، جہالت کی طرف جائیں گے تو برائیاں ہی برائیاں آپ کے آگے پیچھے رہیں گی۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں العلم حیات، علم زندگی ہے، علم زندگی ہے۔ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، زندہ رہنے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس معاشرے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ لیکن مولا کائنات ایک عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں العلم حیات، علم تو خود زندگی ہے، علم ہی زندگی ہے، علم زندگی ہے۔ علم حیات الاسلام و عماد الدین، اور پھر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا علم اسلام کی زندگی اور دین کا ستون ہے۔ نماز کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا گیا الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اور اس حدیث میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا ستون ہے۔ اگر کوئی چیز اسلام کی زندگی ہے تو وہ علم ہے، اگر کوئی چیز دین کا ستون ہے تو یا نماز ہے یا علم ہے۔ اور پھر مولا کائنات فرماتے ہیں ما ماتا من احیا علما، جس نے علم کو زندہ کیا وہ کبھی نہیں مرا، جس نے بھی علم کو زندہ کیا، جس نے بھی علم حاصل کیا، جس نے بھی لوگوں تک علم پہنچایا وہ کبھی بھی نہ مرا۔ اس لیے عزیزان محترم علم حاصل کریں، علم کی طرف راغب رہیں، خود بھی علم کی طرف راغب رہیں اور اپنے بچوں کو بھی علم کی طرف راغب کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ بحق محمد و آل محمد ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔